جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے کا وقت ہو چلا ہے. ہمارے ساتھ ہے خاص مہمان جن کے ساتھ ہم آج بات کریں گے حیات کے معنی پہ. آئیے پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نسیم زندگی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی خدمت میں اور تمام تر ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کی خدمت میں کہتے ہیں آج جو آپ نے موضوع ہمیں دیا ہے حیات کے معنی، یہ تھوڑا ایسا موضوع ہے، اس کی شناخت اتنی نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ کہتے ہیں کہ حیات کا معنی دار ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ہاٹ ایشو اس حوالے سے کہ یہ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ اس حوالے سے پرابلمز اور مشکلات پائے جانے والی اور بہت زیادہ اس پر گفتگو کیے جانے والا موضوع ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع کی طرف آؤں، میں بھی اپنی طرف سے چاہوں گا کہ آج کے دن جو یوم آزادی کا دن ہے، پاکستان کے یوم آزادی کا دن ہے، آپ کی خدمت میں تمام تر پاکستانی کی خدمت میں اس کی مبارکباد پیش کروں. اور کتنی اچھی مناسبت ہے کہ یہ آزادی کا دن، یوم آزادی محرم الحرام میں واقع ہوا، اس حوالے سے کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے پیغام سے مستفیض ہو سکتے ہیں کہ مولا نے حقیقی وطن کا تعارف فرمایا ہے کہ کیا ہے ہمارا حقیقی وطن. ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وطن کی پہچان ضروری ہے. بالکل. ہم وطن کو پہچانیں گے تب اس سے محبت کریں گے، پیار کریں گے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ وہی پیغام ہے جو مولا حسین علیہ السلام اس کربلا کی طرف نکلتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ موطنا الی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. کون ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے؟ وہ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو، نمبر 1. اور سیکنڈلی موطنا الی لقاء اللہ، لقاء الہی کو اپنا وطن شمار کرے، اس لقاء الہی تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہو، اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اس وطن تک جو حقیقی وطن ہے، لقاء الہی تک پہنچنا، یہ تمام تر انسانوں کا حقیقی وطن ہے، اس تک ہم نے پہنچنا ہے. بالکل. اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ میں اس قافلے میں شامل ہو جائے. بالکل. اگر ہم بھی کربلا والوں کے اس قافلے میں شامل ہونا چاہ رہے تو ہمیں حقیقی وطن سے محبت اور پیار کرنا ہوگا. بالکل. آئیے ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہر انسان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، میں کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں، زندگی کے اس عرصے میں، اس موڑ میں کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ یہ سوالات پیش آتے. اور جناب آیت اللہ مکرم شیرازی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو انہی 4 سوالوں کا جواب مل گیا تو اس کی زندگی بہت ہی باسعادت ہوگی. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوالات کتنے امپورٹنٹ سوالات. بالکل. کہ اگر کوئی شخص ان سوالات کے جوابات دے پائے تو اس کی لائف میننگ فل بن جائے گی. بالکل. اور جو نہ دے پائے ان سوالات کے جوابات، اس کی لائف میننگ لیس ہو جائے گی اور پھر وہ مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ انسان تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی لائف ایک برف کی مانند ہے جو پگھلتے جا رہی ہے. بالکل. ختم ہوتے جا رہی ہے. اور دوسری سائڈ سے ہر انسان اپنی زندگی میں پا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں مصائب ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، نا امیدیاں ہیں. یہ مختلف چیزیں ہر انسان کی زندگی میں، اور یہاں سے تکامل تک بھی پہنچنا ہے. اور پھر انسان نے تکامل تک پہنچنا ہے. آپ کو کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر نہیں ملے گا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی میں مشکلات اور مصائب ہوں گی. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف چل رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن کس طرح کا جانا؟ مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پروردگار کی طرف بڑھنا ہے. بالکل. تو ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہے. ہاں یہ عین ممکن ہے کہ ہمیں ان کی مشکلات نظر نہ آ رہی ہو. نظر نہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہے. بالکل. لہٰذا ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہیں. اب جب مشکلات ہے جی. اور اس ظاہری دنیا میں جہاں پر میٹریلسٹک حوالے سے انسان نے ترقیاں کی ہے، جی. انسان کی مادی آسائشوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی میں اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے 100 سال قبل سے یا 1000 سال قبل سے، تو آپ بآسانی مشاہدہ کر سکتی ہے
کہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں اور مادی آسائشیں بڑھ گئی ہیں، بڑھ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ مادی آسائشیں بڑھ چکی ہے، لیکن انسان اپنی زندگی میں وہ ڈپریشن کا اور زیادہ شکار بن چکا ہے. شکار ہو چکا ہے. انسان کی زندگی میں وہ ڈپریشن ہے، لونلینس ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے، بے سکونی کا انسان دچار ہے بالکل. اور اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے. ان سب سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے انسان، بالکل. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی لائف کو میننگ فل بنا سکتی ہے. اچھا. اگر انسان ان 4 سوالات کا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ان کا جواب دے پایا بالکل. اور اپنے اندر جو یہ آتش ہے اس پیاس کو بجھا سکا، تب اس کی لائف میننگ فل بن سکتی ہے. بالکل. اب ہم لائف کو میننگ فل بنانے کی بات کر رہے ہیں، زندگی کو معنی دار. میں خود آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی، حیات کے کیا معنی ہے؟ جی، حیات یعنی انسان کا اس کائنات میں زندگی بسر کرنا. لیکن حیات کے بھی لیولز ہیں. ایک وہ حیات ہے جو جانور گزار رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا وہ بھی گزار رہے ہیں، کھانا پینا سونا، بالکل یہ سب کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے زندگی گزارنے میں، ہماری حیات میں اور ان کی حیات میں کیا فرق ہوا؟ بالکل. کیا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات کہا. اس فرق کو جان لیا تب ہماری لائف میننگ فل بن جائے. بالکل. انسان اسی میں ہی سردرگم ہوتا ہے کہ میں وہی کھانا پینا رہنا سہنا کر رہا ہوں، بالکل. بلکہ جانور کھا رہے میں اس سے بہتر اپنے بہترین جو کھانے کی چیز ہو سکتی ہے اس کو کھا رہا ہوں، جو بہترین پینے کی چیز ہے اس کو پی رہا ہوں. آپ ویسٹ میں جا کے دیکھ لیں، جو دل چاہے وہ کھانا اور پینا کر رہے، بالکل. اور تمام تر جو آسائشیں، دنیاوی آسائشیں آپ سوچ سکتی ہیں ان کو نصیب ہو رہی ہے، وہ سب میں حاصل ہے. جی. یعنی جتنی بھی دنیاوی آسائشیں، بہترین گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین رہنا سہنا، سب کچھ ہے. جی. ان سب کے باوجود آپ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہی ویسٹ میں رہنے والا انسان ان تمام تر آسائشوں کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اب اس کو لائف میننگ لیس لگنے لگتی ہے. جی. اور پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید ڈرگس میں ہو، اب وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے. اس سے بڑھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید خودکشی میں ہو، کہ میرے اس لائف کا مقصد، اس حیات کا مقصد شاید خودکشی ہو. اب وہ پھر جا کے خودکشی کو ٹرائی کرتے ہیں، شاید خودکشی سے میری لائف مشکلات میننگ فل بن جائے، یہ لائف کی جو مشکلات ہے، جو یہ آتش ہے، یہ پیاس ہے، میری پیاس بجھ جائے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بہترین کھانے سے میری پیاس نہیں بجھ رہی، بہترین پینے سے میری پیاس نہیں بجھ رہی، بہترین رہنے سہنے سے، بہترین گھر ہے، گاڑی ہے، ازدواجی لذت ہے، ہر لذت کو میں نے ٹرائی کر لیا. جی. ان سب کے باوجود وہ پیاس، وہ طلب ختم نہیں ہو رہی. کیا ہے؟ کس طرح میں اس آتش کو، اس پیاس کو ختم کر سکتا ہوں؟ جی. اور پھر وہ ان سوالات کے جوابات کی طرف جاتا ہے کہ کیا ہے اس لائف کا مقصد، میں کون ہوں، میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، اور میں نے کس طرح اس لائف کو گزارنا ہے، کس مقام تک پہنچنا ہے. جی. اگر اس نے اپنے ان سوالات کے جوابات دے دیے تو اس کی لائف مقصد والی لائف بن جائے گی، حیات بامعنی حیات بن جائے گی. جی. اور اس کی لائف میننگ فل بن جائے گی. امپورٹنس کیا ہے آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک آگ کی طرح ہے جسے بجھانا ضروری ہے. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اپنی زندگی کو کس طرح سے میننگ فل بنا سکتے ہیں، کس طرح سے اسے معنی دے سکتے ہیں؟ ایک کامن پوائنٹ آپ نے آزادی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آزادی وہ چیز ہے جس تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہنچا اور ہمیں سکھایا، سبق سکھایا کہ ہم بھی اس آزادی تک پہنچے. لیکن کون سی آزادی؟ کس سے آزادی؟ کیا اگر ہم اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مان لیں تو ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم ٹیچر کی بات نہ مان کر آزاد ہیں؟ کیا ہم گورنمنٹ کی بات نہ مان کر آزاد ہیں؟ آزادی بیسیکلی ہے کیا؟ یہ وہ جو آزادی کا نعرہ ویسٹ میں لگایا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے اسلامی ممالک کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں یہ آزادی نہیں پائی جا رہی ہے کیا آزادی؟ اس آزادی کے بارے میں کون بتائے گا ہمیں؟ کیا ہم اور آپ جان سکتے ہیں آزادی کیا ہے؟ بالکل. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ملے گا جس میں آپ کو 100% آزادی دی جا رہی ہے. جس بھی ملک میں چلے جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، وہاں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ قوانین، کچھ نہ کچھ آپ کو پابند کرنے والے قوانین بنائے گئے تاکہ آپ کو وہ 100% آزادی نہ دی جائے. بالکل. ہم نے بالآخر کسی نہ کسی قانون کے تحت اپنی آزادی کو بالآخر سنبھالنا ہے، اپنا آزادی کا پرچار کرنا ہے، لیکن ایک قانون کے تحت ہی اپنی آزادی کو ہم کسی لمٹ میں رہ کر ہی پا سکیں گے. بالکل. تو
جہاں پر جب ایسا ہے کہ ہر جگہ قانون پایا جاتا ہے, جی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں روئے زمین پر جہاں پر 100% آزادی پائی جائے, اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی قانون پایا جاتا ہے, قانون بنانے والا ہے, تو بس فرق اتنا ہے کہ قانون کون بنائے گا, قانون بنانے والے میں فرق ہے. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہم اپنی لائف کو میننگ فل بنانا چاہ رہے ہیں, جی تو ہم اور آپ میں سے کون کس طرح کس سوچ سے اس لائف کو میننگ فل بنائے گا. جی کیا اس لائف کو ہم نے میننگ فل بنانا ہے؟ اس لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ہم نے اپنا آپ کو پہچاننا ہوگا, انسان کو پہچاننا ہوگا. انسان کو پہچاننے کے بعد اس کی لائف کو میننگ فل بنایا جا سکے گا. بالکل انسان کو پہچاننے کے بعد اس کے لیے قوانین کو وضع کیا جا سکے گا. بالکل کون پہچانتا ہے انسان کو؟ بالکل. جس طرح سے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو کسی کا بندہ خلق کیا ہے, نہ ہی کسی کی کنیز خلق کیا ہے. آپ آزاد تھے, آپ کو آزاد خلق کیا گیا, آپ کسی بھی انسان کی غلامی میں نہیں آ سکتے. تو یہ کون ہے؟ جس طرح سے مولا کا یہ قول ہے, تو یہاں پہ کون ہے جو ہمیں حیات کا جو معنی سکھا سکتا ہے؟ بالکل, بہت اچھا بیان فرمایا آپ نے. کیا ہم اور آپ انسان کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ انسان کی آزادی کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ انسان کی لائف کے میننگ کو جانتے ہیں؟ کیا دنیا کے عقل مند ایک جگہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ انسان کی لائف کی میننگ کیا ہے؟ بالکل انسان کی آزادی کے کیا حدود ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے یا انسان بنانے والا؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے وہی زیادہ بہتر انسان کے بارے میں جانتا ہے, انسان کی آزادی کے بارے میں جانتا ہے, انسان کی لائف کی میننگ کے بارے میں جانتا ہے. بالکل اب جب وہ بہتر جانتا ہے, وہی آ کر ہمیں بتائے گا کہ انسان کی آزادی کے حدود کیا ہے, انسان کی لائف کی میننگ کیا ہے. بالکل ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آزاد رہے, لیکن بہترین آزادی یہ ہے کہ ہم ہر غیر کی آزادی سے آزاد ہو کر اس کے بندے بن جائے جو ہمارا حقیقی مالک ہے, جو انسان بنانے والا ہے, جو انسان کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے, جو انسان کی بہتری چاہتا ہے. بالکل جب ہم اس کے بندے بن جائیں گے تب وہ ہماری لائف کو بھی میننگ فل بنائے گا اور ہمیں میکسیمم آزادی بھی عطا کرے گا. بالکل. جس طرح سے ہم کبھی ایک واشنگ مشین کی انسٹرکشن بک کو کسی ریفریجریٹر کے لیے استعمال نہیں کرتے, جس نے جس کو خلق کیا ہے اس نے اس کی انسٹرکشن بک بھی دے دی ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہماری انسٹرکشن بک بھی قرآن کریم ہے. اسی طرح ہمیں کوئی اور آ کے نہیں گائیڈ کر سکتا کہ آپ کس طرح سے جیے. تو کیا چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو حیات بخشتی ہے؟ بالکل, بہت ہی اچھا سوال ہے, اور اس مختصر وقت میں بس اتنا جواب دے پاؤں گا کہ ہر انسان اپنی لائف میں چاہتا ہے کہ خوشی کو پائے, بالکل اس میکسیمم پلیجر کو حاصل کرے, اس لذت کو, اس سعادت کو, اس کمال کو اپنی لائف میں حاصل کرنا چاہتا ہے. جی, اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کمال کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اس لذت کو, اس سعادت کو, اس پلیجر کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم جانیں گے تو اسے حاصل کر سکیں گے. اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں, انسان کو جانیں. اور جس طرح بھی بیان کیا گیا کہ انسان کو انسان سے زیادہ بہتر انسان بنانے والا جانتا ہے. بالکل جس طرح آپ نے بیان فرمائی کہ جب کوئی بھی چیز خریدی جاتی ہے, کبھی واشنگ مشین لے آئی جاتی ہے, تو اس کی بکلیٹ میں جو لکھا گیا اس کے مطابق ہی اس کو استعمال کیا جائے. بالکل جب انسان اس کائنات میں آیا, انسان کی بہتری کے بارے میں کون زیادہ بہتر جانتا ہے سوائے انسان بنانے والے خالق کے؟ انسان کا خالق ہی بتائے گا کہ تمہاری خوشی, تمہاری سعادت, تمہارا کمال, تمہارے پلیجر, تمہاری لائف کی میننگ کس چیز میں ہے, کس چیز کو حاصل کرو گے, کس جگہ, کس مقام پر پہنچو گے تو اس کمال کو, اس لذت کو, اس سعادت کو حاصل کر سکو گے. اور خدا نے انسان کو بتایا ہے. کس طرح بتایا ہے؟ انسان کو انسان کی جو بہترین مثال ہے انسان کامل کے ذریعے, یا قرآن مجید کے ذریعے, اس بکلیٹ کے ذریعے, یا انسان کامل کے ذریعے ہی وہ پیغام ہم تک پہنچا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہمارے چوتھے امام صادق سجاد علیہ السلام اپنی مناجات المحبین میں بیان فرماتے ہیں کہ منزل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا ومنزل الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا. کون ہے خدا جس نے تجھ سے پیار و محبت کرنے کی محبت کو چکھا ہو, اس لذت کو محسوس کیا ہو, اور پھر اس لذت کو درکنار رکھ کر کسی اور لذت کے پیچھے گیا.
اے خدا کون ہے جس نے تجھ سے مناجات کرنے کی لذت کو محسوس کیا بالکل اور پھر اس لذت کو درکنار رکھ کر بالکل کسی اور لذت کی طرف. آپ مجھے ایک یہی ہے بالکل انسانی حیات کا معنی. اگر انسان اس لذت کو پا لے تو انسان کی لائف میننگ فل بن جائے. بالکل. ایک آیے کی طرف مجھے آپ کی یہ روایت لکھی گئی جو کہتی ہے مگر رکھا بربک الکریم. بہت بہت شکریہ، آپ نے روایات سے ہماری ڈسکشنز کو متبرک کیا. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے.